السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن سے زنا کو سمجھا دیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ کیا حقیقت میں قرآن میں ایسا کوئی حکم ہے کہ کوڑے مارے جائیں، یا پھر یہ بھی مولویوں کی ایجاد ہے؟ تو آئیے اس کو آج قرآن آیت کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا کہ صرف 2 آیت سے ہی آپ کو بات سمجھا دوں، تو اس کے لیے آپ سورہ نور کی آیت نمبر 2 اور 3 کو دیکھیے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس سے بتاؤں گا، اور آخر میں اس کی وضاحت کروں گا کہ کس طرح یہ قابل عمل ہے اور کس طرح آج بھی ان آیتوں پر عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ ہمیشہ حال کی کتاب رہتی ہے، کوئی ماضی کا قصہ نہیں ہے یا مستقبل کی پیشن گوئیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ حال کی کتاب ہے، ہر وقت عمل کرنے کے لیے، ہر وقت ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ نے اس کو ہدی للناس کا، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگ ہمیشہ رہتے ہیں تو وہ حال میں ہی رہتے ہیں اور حال کی ہدایت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو 24 کی 2 اور 3، پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ۔ بدکار عورت اور بدکار مرد، تم دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور ان پر نہ کھاؤ ترس اللہ کا حکم چلانے میں، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت موجود ہو مسلمانوں کی ایک جماعت۔ بدکار مرد بدکار عورت یا مشرکہ کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت بھی بدکار یا شرک کرنے والے مرد کے سوا کسی سے نکاح نہیں کرتی، اور یہ ایسا نکاح مومنوں پر حرام کیا گیا ہے۔ یہ ہو روایتی ترجمہ، جہاں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بدکاری کا مطلب ہی زانی ہے، یعنی زانی کا مطلب انہوں نے بدکار دیا ہے، اور زانیہ کو بدکار عورت کر دیا۔ عورت اور مرد جو دونوں جو ہے ان کو 100 کوڑے مارو۔ اور کوڑے کیسے ہو کیا ہو، کیونکہ اللہ حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے تلک آیات کتاب حکمت ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ ہم جو احکامات دیتے ہیں اس میں حکم بھی ہوتا ہے اور اس کی آیتوں میں تفصیل بھی ہوتی ہے، حکم دینے والے اور خبر رکھنے والے سے۔ تو اگر اللہ نے واقعی کہا 100 کوڑے مارو، تو کس چیز کے کوڑے مارے جائیں؟ کیا چمڑے والا کوڑا یا کسی اور طرح کا بنا ہوا؟ اس کی کوئی تفصیل ہے؟ اور کہاں مارا جائے، کیا اس کی کوئی تفصیل ہے؟ اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم میں کوئی نرمی نہیں کرو، اللہ کے حکم چلانے میں کوئی نرمی نہیں کھاؤ، کوئی ترس نہیں کھاؤ۔ تو یہ مہربانی، ترس، نرمی وغیرہ جو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور وہ بھی کس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اللہ اور یوم آخرت کو ماننے والا 100 کوڑے مارے گا ضرور، اور اس میں کوئی نرمی یا ترس نہیں کھائے گا۔ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی سزا کے وقت جو وہ ماننے والوں میں یعنی مومن کی ایک جماعت موجود ہو، تو ایک جماعت کو کھڑی کر کے پھر اس کے بعد سزا دی جائے۔ کیا یہ آج کے دور میں قابل عمل ہے، یا اس کو کوئی انسانیت والا حکم کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا ہر حکم تو انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے، انسان کے لیے۔ اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، اللہ کو آپ مانیں نہ مانیں، اللہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے تمام احکامات انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے، انسانوں ہی کی فلاح کے لیے ہے۔ یہ ہے کہ اللہ اکثریت کا فائدہ چاہتا ہے، بھلے اس سے کم لوگوں کو نقصان ہو، لیکن جو لوگوں کا معاشرہ ہے اس ذاتی مفاد کے لیے اکثریت کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، اور بدامنی اور خوف پھیلا کر اپنے لیے سب کچھ سمیٹتے رہتے ہیں۔ یہ فرق ہے انسانی نظام اور اللہ کے نظام میں۔ پھر یہاں یہ بھی کہہ رہے کہ بدکار مرد اور بدکار عورت جو ہے وہ مشرک، اور یعنی کہ اگر وہ عورت ہے تو مشرک مرد اور بدکار عورت سے ہی شادی کرے گا، اور اگر وہ مشرک عورت ہے تو بدکار مرد اور بدکار مشرک سے ہی یا مشرک مرد سے ہی نکاح کرتے ہیں، اور یہ نکاح جو ماننے والوں پر حرام کیا گیا ہے۔ تو اب یہ بتائیں کہ مشرک سے نکاح کرنا اور بدکاری کا نکاح کرنا یہ سب کچھ کیا ہے؟ اگر یہ واقعی اللہ کا حکم ہوتا تو کوئی بدکار مرد کسی نیک شریف عورت سے شادی نہیں کر سکتا، اور کوئی بدکار عورت کسی نیک شریف مرد سے شادی نہیں کر سکتی، جبکہ معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ بے انتہا بدکار لوگ ہیں جن کی بیویاں بڑی اچھی ہیں، اور بے انتہا ایسی بدکار عورتیں ہیں جن کے شوہر بڑے اچھے ہیں۔ تو کیا اللہ کی آیتیں جھوٹی ہیں؟ یہ معاشرے میں قابل عمل نہیں ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو لوگوں کو چبھتے ہیں، اور یہی وہ سوالات ہیں جو ملحدوں کو مواقع فراہم کرتے ہیں کہ اسلام کے خلاف بات کریں، اسلام دشمنی میں، قرآن دشمنی میں، اللہ کی دشمنی پر اتر آتے ہیں اور اللہ کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو آئیے پہلے اس کو سمجھتے ہیں، پہلے اپنی فہم بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہیں بعد میں۔ الزانیۃ والزانی، جس کا انہوں نے بدکار عورت اور بدکار مرد ترجمہ کیا ہے، جبکہ اس کو الف لام لگا کر معرفہ کیا گیا، یعنی خاص کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ زان اس کا مادہ ہے، زے الف نون، اور زان کا مطلب یہ جو ہمارے اردو میں جو زنا کہا جاتا ہے مرد عورت کے ملاپ کو، جنسی ملاپ کو، اس کا ہرگز کوئی تعلق نہیں اللہ کے بعد سے۔ زان کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو بولتے بہت زیادہ ہیں اور عملاً صفر ہوتے ہیں، عملاً کچھ نہیں کرتے ہیں۔
تو ایسے افراد جو بولتے بہت زیادہ ہیں اور عملی طور پر کچھ نہیں کرتے ہیں اس کو زان کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہلے الزانیتو ہے جو انہوں نے عورت کا مؤنث کا صیغہ ہے، تو دراصل یہ مؤنث کا صیغہ کسی شخص کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ جماعت کے لیے، کیونکہ اللہ انفرادی کردار سازی بھی کرتا ہے اور اس کے بعد پھر جماعتی سطح پر انفرادی طور پر لوگ اپنے کردار کو درست کرتے ہیں اور ایسے لوگ ملتے ہیں تو ایک معاشرے کی بنیاد ڈالتے ہیں، اور جب اچھا معاشرہ بنتا ہے تو وہ معاشرہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے والا ہوتا ہے، اور جب ہی وہ ایک ریاست بنتی ہے جب اچھے کردار والوں، تو اللہ پہلے انفرادی طور پر کردار سازی کرتا ہے پھر اجتماعی طور پر بھی ہوتا ہے۔ تو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر دونوں باتیں آتی ہیں، اس لیے ہمیشہ جو مؤنث کا صیغہ آیا ہے یہ جماعت کے لیے آیا ہے، کہیں عورتوں کے لیے نہیں آیا۔ تو الزانیہ تو یعنی ایسی جماعت جو باتیں تو بہت کرتی ہیں اور عمل کچھ نہیں کرتی ہے۔ پھر والزانی یعنی ایسے افراد جو باتیں بہت کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں، اس میں مرد عورت بوڑھے بچے سب شامل ہیں، زانی اس میں کوئی صرف مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ پھر کہا جا رہا فجلدو، جس کا انہوں نے کہہ دیا تم کوڑے مارو، یہاں مارنے کا تو ذکر ہی نہیں ہے، جلد سے نکلا ہے، پس انہیں مضبوط کرو، یا ان کی قوت و صلابت، ان کی جلد کا مطلب جس میں قوت و صلابت ہو۔ آپ دیکھیں انسان کی جلد جو ہوتی ہے کھال، یہی جو انسان کو مضبوط رکھتی ہے، اگر یہ کھال نہ ہو جسم میں تو انسان کیسے گزر بسر کر سکے گا؟ وہ چل پھر بھی نہیں سکتا، یعنی انتہائی زندگی دشوار گزار ہو جائے اور مشکل ترین بن جائے اگر کسی کی جلد اکھڑ جاتی ہے، جل جاتی ہے، دیکھیے اس کی زندگی کس قدر برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ جلد جو ہے مضبوطی کے لیے آیا ہے، مضبوطی اس کو آپ قوت و صلابت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے آیا ہے۔ کل واحد منہما، ہر ایک ان دونوں میں سے ایک کو، چاہے وہ جماعتی سطح پر ہو یا انفرادی سطح پر ہو، اس طرح دونوں کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ مرد اور عورت کی بات ہو رہی ہے۔ پھر میں آتا جلدتن، میں آتا کہ انہوں نے 100 کر دیا اور جلدتن پھر کوڑے کر دیا، جبکہ میں آتا کہا جاتا ہے سڑے ہوئے کو، جس میں آپ یہ کہہ لیں کہ وہ بالکل خراب ہو جاتا ہے، فساد والا ہوتا ہے، فساد کو اصل میں میں آتا کہا جاتا ہے۔ تو فساد والی وہ مضبوطی ہے، قوت و صلابت جو فساد والی۔ ولا تاخذکم بہما، اور تم ان دونوں کو نہیں پکڑو، رافتن جو نرمی ہے، فی دین اللہ، اللہ کے نظام میں۔ تو اللہ کے نظام میں ایسے افراد کو بھی، ایسی جماعت کو بھی ان سے کوئی وہ نرمی نہیں برتنی ہے، کیونکہ ایسے لوگ اگر آئے تو سوائے معاشرے کے بگاڑ کے علاوہ، فساد کے علاوہ، جنگ و جدل کے علاوہ کچھ نہیں کر پائیں گے، انسانیت کی فلاح کا کام ہی نہیں ہوگا بلکہ پورا معاشرہ بگڑ کر رہ جائے گا۔ تو یہ کس لیے کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ کو اور آخری دورانیے کو مانتے ہو، کیونکہ اللہ کو ماننا اور پھر ایک ایسے دن کا حساب رکھنا کہ ہمیں وہاں پر اپنے عمل کا جواب دہ ہونا ہے، تو اس لیے باللہ والیوم الآخر آتا ہے، یعنی اللہ اور یوم آخرت کو دونوں کو ماننا ضروری ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ان دونوں کو مان لیا جائے تو تمام کے تمام اللہ کی ہدایت پر آ جائیں گے، کیونکہ اللہ کو ماننے کا مطلب یقینی سی بات ہے کہ اللہ سے ہدایت لیں گے کہ کیا ماننا ہے، کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طرح معاشرے میں رہنا ہے، کس طرح لوگوں سے سلوک و روا رکھنا ہے، کس طرح ریاست بنانی ہے، کس طرح حکومت چلانی ہے، تو تمام چیزیں پھر اللہ سے لینا ہوگا۔ جب اللہ سے لیں گے تو ایک وہ خوف ہوگا کہ ہمیں اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، جواب دہی کا خوف ہونا ہے کہ اس کو ہے تاکہ وہ اچھا عمل کر سکے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور مشاہدہ کرے ان دونوں کی سزاؤں کا، طائفتٌ جو گروہ ہے، من المؤمنین ماننے والوں میں سے، تو ماننے والے جو گروہ ہیں ان کو جو ہے ان دونوں کی سزاؤں کا مشاہدہ کرنا چاہیے، یعنی ایسے افراد بھی آپ کو نظر آئیں گے معاشرے میں اور ایسی جماعتیں بھی نظر آئیں گی، آپ ان کا مشاہدہ کر لیں۔ الزانی لا ینکح، یہ جو ایسے بولنے والے افراد ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد ہے، جو بولتے بہت عملاً کام کچھ نہیں کرتے ہیں، وہ پختہ معاہدہ نہیں کرتے۔ نکاح کا مطلب ہوتا ہے پختہ معاہدہ، ایک دوسرے میں جذب ہو جانا۔ اس لیے جو ہمارے یہاں مروجہ نکاح ہے مرد عورت کی شادی کا، اس کو بھی نکاح کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے میں جذب ہونے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن دراصل قرآن میں جہاں بھی نکاح کا لفظ ہے وہ ایک دوسرے میں جذب ہونے کا کہا گیا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ عورت اور مرد ہو، بلکہ دوست بھی ہو سکتے ہیں، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، ریاست عوام بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تو سسٹم کی بات کر رہا ہے، نظام کی بات کر رہا ہے، یہ جنسی ملاپ کی بات نہیں کر رہا کہ آپ اس کو اس نکاح میں لے کے آ جائے۔ تو ایسے افراد جو بولتے بہت ہیں اور عملاً کچھ نہیں کرتے ہیں، یعنی جن کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، وہ پختہ معاہدہ نہیں کرتے ہیں، الا زانیۃ او مشرکۃ، صرف ملاوٹ کرنے والی جماعتوں سے یا پھر ایسے ہی قول و فعل کے تضاد والی جماعت سے، زانیتاً قول و فعل کے تضاد والی جماعت، اور مشرکتاً یہ جو ملاوٹ کرنے والی جماعت ہے، شرک کہا جاتا ہے ملاوٹ کو، تو مشرکتاً وہ جماعتیں جو ملاوٹ کرتی ہیں
جو بولتی کچھ ہے اور پھر وہاں سے کچھ اور ملاوٹ کر دیتی ہیں. مثلا یہ آپ کو پھر تفصیل مدر بتاؤں گا کہ جو ملاوٹ کرنے والی جماعت کیا ہوتی ہے. والزانیات، اور جو اس طرح کی جماعت ہوتی ہے جو بولتی بہت کچھ ہے اور عملاً کچھ نہیں کرتی ہے. لا ینکحھا، وہ پختہ معاہدہ نہیں کرتی ہے. الا زان اور مشرکن. اب یہاں دیکھیے یہ واحد آ گیا زانن، تو صرف وہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد ہے یا پھر وہ جو ملاوٹ کرتے ہیں. تو یہ ایسی جماعت بھی انہی لوگوں سے پختہ جذب ہوتی ہے. جو صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں ان سے پختہ جذب نہیں ہو سکتی. وحرم ذلک علی المؤمنین، اور چھڑوایا گیا ہے وہی ماننے والوں پر. ان ماننے والوں پر یہی چھڑوایا گیا ہے. کیا کہ اس طرح کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، صرف بولتے رہو اور عمل نہ کرو، یہ تو چھڑوایا گیا ہے. اور اسی طرح ملاوٹ کرنا بھی چھڑوایا گیا. تو میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کو صحیح سے سمجھاتا ہوں. زانیہ یعنی ایسی جماعت جو باتوں کی دھنی اور عملاً صفر ہو، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو بولتے بہت ہو اور صرف گونجتے رہتے ہیں اور عمل کچھ نہیں کر پاتے ہیں، یا اس کو آپ قول و فعل کے تضاد والے بھی کہہ سکتے ہیں. اور زانی یعنی ایسے فرد جو بولتے بہت ہیں اور ان کا فعل کچھ نہ ہو، جن کے قول و فعل میں تضاد والے، یعنی ایسے قول و فعل کے تضاد والے افراد. بس ان کی قوت و صلابت، ان دونوں میں سے ہر ایک کی قوت و صلابت فساد ڈالنے والی ہے. چاہے ایسے انفرادی افراد ہوں یا اجتماعی والے ہوں، دونوں کی جو قوت ہے، جو ان کی قوت و صلابت ہے، جو ان کی مضبوطی ہے، وہ فساد ڈالنے والی ہے. 100 کوڑے مارنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور تم ان دونوں پر اللہ کے نظام میں کوئی نرمی نہیں پکڑو اگر تم اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہو. اور ماننے والوں میں سے ایک گروہ ضرور ان دونوں کی سزاؤں کا مشاہدہ کرے. ایسے افراد جن کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، وہ پختہ معاہدہ نہیں کرتے سوائے ایسی جماعت سے، یا صرف ایسی جماعت سے جن کے قول و فعل میں تضاد ہو یا ملاوٹ کرنے والے ہوں. اور ایسی جماعت جن کے قول و فعل میں تضاد ہے، وہ پختہ معاہدہ نہیں کرتی صرف ایسے افراد سے جن کے قول و فعل میں تضاد ہو یا ملاوٹ کرنے والے ہوں. اور ماننے والوں پر وہی چھڑوایا گیا ہے. یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ. اب آپ دیکھیے کہ کس طرح آج بھی معاشرے میں یہ لاگو ہے، کیونکہ ایک ہدایت کی کتاب، اور ہدایت ہمیشہ حال میں ہوتی ہے، ماضی یا مستقبل والوں کے لیے نہیں ہوتی. مستقبل والے جب آئیں گے تو ان کا حال بن جائے گا. ماضی والے جو گزر چکے وہ اب حال میں نہیں آ سکتے. انہوں نے جو عمل کر لیا اس کو ان کا جواب دہ ہونا ہے. اب اس کو پلٹا نہیں سکتے، اس پر لوٹنے کی گنجائش نہیں ہے. لہذا قرآن ہمیشہ ہدایت کی کتاب، اور ہدایت ہمیشہ حال کے لیے ہوتی ہے. اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کی کوئی آیت بھی ماضی کا قصہ نہیں ہے، کوئی آیت بھی مستقبل کی پیش گوئی نہیں ہے، بلکہ سب حال کی کتاب ہے. اس پر عمل کریں گے تو وہ نتائج ملیں گے، نہیں کریں گے نہیں ملے گا. تو سب سے پہلے تو الزانیہ جو لفظ آیا، یعنی یہ ایسی جماعت کے لیے جو بولتے بہت ہیں عملاً کچھ نہیں کرتے. اب میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اسے کیسے پہچانیں گے. پھر میں وہی پاکستان پر آ جاتا ہوں، کیونکہ میں پاکستان میں رہتا ہوں. یہاں کی مثال دوں گا کہ مثال کے طور پر بھی حال میں ہی ہمارا عمران خان وزیر اعظم تھا، جس کی باتیں بڑی لمبی لمبی، دعوے بڑے بڑے، بولنے کا انداز بہت خوبصورت، تمام مسائل کو اجاگر کرنا، لوگوں کے دلوں کو چھو لینے والی بات کر لینا. لیکن جب اقتدار ملا تو 3.5 سالوں میں کون سا ایسا قدم کیا جو عوام کی فلاح کے لیے ہو؟ کون سا ایسا قدم اٹھایا جو غلامی سے نجات کے لیے ہو؟ صرف باتیں ہی رہ گئی، عملاً صفر. اس کو کہا جاتا ہے زانی. تو ایسی جماعت، یعنی یہ جو جماعت رہی ہمارے یہاں پی ٹی آئی، تو یہ ایسی جماعت ہے جو زانیہ ہے. وہ زانی، اور ایسے افراد جو بولتے ہیں، یہ افراد آپ کو ہر گھروں میں مل جائیں گے، آپ کو ہر جماعت میں ملیں گے. بلکہ پاکستانی معاشرہ تو میں سمجھتا ہوں ہر فرد ایسا ہی ہے. شاید ہی کوئی چند افراد ہوں جو سچے ہوں، ورنہ سب کے سب زانی ہیں. بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہی ہوتا ہے. تو ان کو جو ان دونوں میں سے، یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ملے، چاہے آپ کو ایسے شخص سے واسطہ پڑے یا ایسی جماعت سے واسطہ پڑے، تو آپ ان کو اگر قوت و صلابت دیں گے، ان کو اگر آپ مضبوط کریں گے، تو یہ مضبوط جو ہے وہ فساد والی ہوگی. یہاں پر کسی اور بدکار عورت اور مرد کو 100 کوڑے مارنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایسے افراد اور ایسی جماعت جن کے قول و فعل میں تضاد ہے، اگر آپ انہیں مضبوط کریں گے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی، تو دراصل یہ مضبوطی جو وہ بگاڑ والی ہے اور انتہائی بگاڑ پیدا کر دے گی. تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو نرمی سے نہیں پکڑنا اللہ کے نظام میں. اللہ کا جو نظام ہے، اللہ کا جو دین ہے، اللہ کے نظام میں آپ نرمی نہیں ہے ان دونوں میں سے کسی ایک پر. ایسے افراد پر بھی، ایسی جماعت پر بھی اگر آپ نرمی کریں گے تو یقینی سی بات ہے معاشرے میں بگاڑ ہی بگاڑ پیدا ہوگا. اور یہ آپ کو ایسا کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اگر آپ اللہ اور یوم آخر کو مانتے ہیں، اگر ماننے والے ہیں اللہ کو اور یوم آخر کو، آخر دورانیے کو، تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو ایسی کوئی نرمی نہیں برتنی ہے جہاں ایسے افراد سے اور ایسی جماعت سے واسطہ رکھے جن کے قول و فعل میں تضاد ہے. اگر آپ رکھیں گے تو آپ بھی معاشرے کے بگاڑ میں برابر کے حصے دار ہوں گے. پھر آ رہا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور ان دونوں کی سزاؤں کا مشاہدہ کریں طائفۃ من المؤمنین، ماننے والوں میں سے جو گروہ ہیں.
تو ماننے والا جو بھی گروہ ہے، یقینی سی بات ہے کہ ہر جگہ ماننے والے کچھ افراد ہوتے ہیں، تو وہ جو ماننے والا گروہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایسے افراد کا بھی مشاہدہ کرے، ایسی جماعت کا بھی مشاہدہ کرے۔ یہ کوئی گواہی موجود نہیں ہے اور نہ سزا کر کے کوئی مجمع کھڑا کر کے سزا دینے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ ماننے والے گروہ کو، ماننے والی جماعت کو، ماننے والی طائفہ کو یہ حکم ہے کہ وہ مشاہدہ کرے ایسے افراد کا بھی اور ایسی جماعت کا بھی جن کے قول و فعل میں تضاد ہے، کیونکہ اگر آپ اسے ہی مضبوط کریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ آپ فساد کو مضبوط کر رہے ہیں، کبھی اس میں بگاڑ نہیں آئے گا، کبھی اس میں امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ جو اللہ کہہ رہا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون والی کیفیت ہو، جہاں نہ کوئی خوف ہو نہ کوئی حزن ہو، ایسا معاشرہ بن ہی نہیں سکتا اگر آپ ایسے لوگوں اور ایسی جماعت کی حمایت کریں گے۔ اس کے بعد آ رہا ہے کہ ایسے افراد جن کے قول و فعل میں تضاد ہے وہ پختہ معاہدہ کرتے ہی نہیں کسی سے، تو ایسے افراد جو بھی ہوتے ہیں وہ کبھی کوئی پختہ معاہدہ نہیں کرتے، اگر وہ پختہ معاہدہ کرتے ہیں تو کس سے کرتے ہیں؟ ایسے ہی لوگوں سے جن کے قول و فعل میں تضاد ہے، یا پھر وہ جو ملاوٹ کر لیتے ہیں، یعنی یہاں آپ سے معاہدہ کچھ کیا، بات کچھ کیا اور آگے جا کر ملاوٹ کچھ اور کر دیا، تو یا تو ملاوٹ کرنے والے ہوں یا وہ خود قول و فعل کے تضاد والی جماعت ہو، ایسی ہی جماعت کے ساتھ ایسے افراد پختہ معاہدہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں کا حال، خاص طور پر پاکستان میں، یہاں جتنے قول و فعل کے تضاد والے افراد ہیں ایسے ہی جھوٹے لوگ ان جماعتوں میں بھی ہوتے ہیں، نہ سچے افراد ہیں نہ کوئی سچی جماعت ہے، سب منافقوں کا ٹولہ، سب جھوٹے، سب زانی۔ تو اس لیے اب آگے کیا آ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اب ایسی جماعت اگر کوئی ہو جو ملاوٹ کرنے والے، تو وہ بھی پختہ معاہدہ نہیں کرتی، لیکن صرف کن لوگوں سے کرتی ہے؟ جو ایسے ہی جھوٹے لوگ ہیں، جو بولتے کچھ ہے اور عمل کرتے کچھ ہیں، یا وہ جو ملاوٹ کرتے ہیں، یعنی بات آپ کے سامنے کچھ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کریں گے، آگے جا کر اس میں ملاوٹ کر دیا، کچھ اور باتیں بھی ملا دی، تو وہ اس کی اسپرٹ نکل جاتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، اس کا وہ صحیح مقصد نکل جاتا ہے جو بیٹھ کر معاہدہ کیا جاتا ہے، جو باتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ماننے والوں پر یہی چھڑوایا گیا، ماننے والوں پر یہی حرام رکھا گیا۔ ایسا کس لیے چھڑوایا گیا؟ کیونکہ ماننے والے بھی اگر یہ حرکت کریں گے کہ ان کے قول و فعل میں بھی تضاد ہو، تو وہ معاشرے کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے ہیں، وہ دنیا کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول کو دیکھ لیں، جتنے بھی رسول آئے انہوں نے اگر کوئی معاشرہ بنایا ہے، کوئی ریاست قائم کر کے دی ہے، کہیں کوئی نظام نافذ کیا ہے، تو ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں رہا۔ سچے لوگ ہوتے ہیں، جو بات کرتے ہیں وہی عمل بھی کرتے ہیں، یعنی کہ وعدہ کچھ کرتے ہیں، عمل کچھ کرتے ہیں۔ تو جب تک یہ قول و فعل کا تضاد ختم نہیں ہوگا، یعنی جب تک آپ زانی پن سے ہٹیں گے، یعنی آپ زانی نہیں رہیں گے، یا ایسی جماعت نہیں آئے گی جو زانی نہ ہو، تو اس وقت تک معاشرے میں امن و سکون نہیں آ سکتا، خوف و حزن غائب نہیں ہو سکتا۔ خوف اور حزن غائب ہونے کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ماننے والے افراد ایسے لوگوں کا مشاہدہ کریں، ایسی جماعت کا مشاہدہ کریں اور ان کو مضبوط نہ کریں، ورنہ آپ بگاڑ کو مزید مضبوط کر دیں گے۔ یہ سارے کچھ کیفیت ہے، یہ آج کے دور میں بھی اسی طرح لاگو ہے۔ آپ پاکستانی معاشرے کی مثال دیکھ لیں، یہاں پاکستان اگر بدامنی کا شکار ہے اور مسلسل معاشی بگاڑ کا شکار ہے، تو اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے جتنے حکمراں ہیں سب کے سب زانی، یعنی سب کے سب قول و فعل کے تضاد والے، کوئی ایک بھی صحیح افراد نہیں آیا۔ شاید پاکستانی معاشرہ بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ ہر فرد جھوٹ بولتا ہے، ہر فرد ملاوٹ کرتا ہے، ہر فرد بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اور اگر کچھ بول دیتا تو آگے جا کر ملاوٹ کر لیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم خوف اور حزن برداشت کر رہے ہیں اور بدامنی والا معاشرہ ہے۔ اس سے نکلیں گے تو بدامنی سے چھٹکارا حاصل ہوگا، نہیں نکلیں گے تو نہیں ہوگا۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔